نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں، مفتی رشید احمد صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مدد کے حوالے سے کہ ایک بت پرست بت کو پوجنے والا اپنے بت کے سامنے سالہ سال سے بیٹھا وظیفہ پڑھ رہا تھا، یا صنم یا صنم، اے بت اے بت۔ ایک بار بھول کر زبان سے نکل گیا یا صمد یا صمد، فوراً آواز آ گئی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ تجھے پکارتے پکارتے زندگی گزر گئی مگر تو ابھی تک خاموش بیٹھا ہے، اور مالک کا نام بھولے سے زبان پر آ گیا تو فوراً جواب مل گیا، بس وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے تو صرف ایک بار پکارا اور نغد جواب مل گیا، ہم تو سالہ سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، جواب نہیں آیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کا دل سنتا ہے، کافر کے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سنوا دیا کہ وہ ہدایت پا جائے۔ جو پہلے ہی سے مسلمان ہیں ان کے دل کے کان سن رہے ہیں۔ دل کے کان کیسے سنتے ہیں؟ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے وعدوں پر اسے وہ ایمان کامل اور یقین مستحکم حاصل ہوتا ہے کہ ساری دنیا مل کر مجھے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مسلمان کا یقین ایسا مضبوط ہے کہ پوری دنیا مل کر اس کو شک میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی ایک علامت ہے اللہ کا جواب کا کہ اگر آپ ایک نیکی کر رہے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ دوسری نیکی کی بھی توفیق مل گئی تو یہ بھی معنی یہ ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور آپ کو جواب دے رہا ہے، جب بھی آپ ایک کے بعد ایک نیکی جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنۃ الا کنتم توعدون۔ اللہ کے بندوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں کہ تم پر کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کیونکہ جنت میں کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ دیندار بننے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے؟ کب آتے ہیں فرشتے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جنت میں نازل ہوں گے، بعض نے فرمایا مرتے وقت۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اس وقت دنیا ہی میں اس پر فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جب دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ساری دنیا، رشتہ دار، دوست، حتیٰ کہ والدین تک مخالف اور ناراض ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مخالف ہو گئے تھے ان کے دیندار بننے پر، اور سارا ملک بھی مخالف ہو گیا تھا۔ ساری دنیا مخالف ہے، ناراض ہے، پرواہی نہیں، میرا مالک مجھ سے راضی ہے۔ یہ حوصلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے فرشتے جو ہیں وہ ہمت بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فتح کے لیے تو میدان بدر میں فرشتے نازل ہوئے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے۔ سورہ انفال آیت 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا
کہ میں تمہاری مدد کے لیے ایک کے بعد ایک پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ فرشتے پہلے 1000 اور پھر 3000 نازل کیے گئے۔ فرشتوں سے فتح کا وعدہ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ صرف ایک ہی فرشتہ بھیج دیتا اللہ کریم تو پورا لشکر ختم ہو جاتا کفار کا۔ پہلی امتوں کی بستیوں کو، جو نافرمان بستیاں تھیں، ان کو ایسے ہی ہلاک کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی اللہ کے حکم سے زمین سے اٹھائی اور آسمان کے قریب لے کر الٹی کر دی۔ یہ قوم لوط کے ساتھ ہوا، جو مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے اور بد چلنی، بے حیائی کی یہ بدترین مثال ہے ہم جنس پرستی۔ ایک فرشتے کی جب اتنی طاقت تو سوچیں ہزاروں فرشتوں کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا۔ یہ ہزاروں فرشتے صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عزت دینے اور مضبوط کرنے کے لیے آئے۔ ان کی ہمت بڑھانے کو اللہ نے بھیجے اور کفار کو مرعوب کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائے، ورنہ اتنی بڑی تعداد کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو مومن جماعت تقوی والی، اللہ سے ڈرنے والی، اتنی محبوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ساتھ بھی ان کو نصیب ہوا، ان کی مدد کو اللہ نے ہزاروں فرشتے بھیج دیے۔ 14 صدیاں گزر گئیں۔ ایک مسلمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زمانہ دور ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر فرشتے آج بھی نازل نہ ہوتے تو مسلمان کے دل میں یہ قوت کہاں سے پیدا ہوتی کہ یہ تنہا پورے شیطانی لشکروں کے سامنے یوں کیسے کھڑا ہوتا؟ یقیناً اللہ ہی کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہے۔ فرشتے نازل ہو کر اس کے دل کو تھامے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بندے بنا لے، سچے اور پکے مسلمان بنا دے۔ قوت قلب یعنی ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو قوت عطا فرمائے اور فکر آخرت عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔